السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہے کہ کل کی جو نشست تھی، ہم نے اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے دور خلافت کا تذکرہ اور ذکر کیا ہے۔ آج ہماری گفتگو اس سے آگے بڑھے گی اور وہ ہے خلافت سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب ہیں، یعنی ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، خاصتاً بول کر کہ اے باری تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سارے صحابہ اپنے سے اسلام قبول کیے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہے۔ اسلام کو عزت دینے والا تو صرف یقیناً اللہ عز و جل ہے، مددگار تو صرف اور اللہ ہے، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے عزت دینے کی دعا فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غیر سے جو ہے استمداد یہ شرک یا پھر کفر نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، کو اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے عزت حاصل ہوتی ہے، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور شان اور شوکت اور عظمت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دوسرے صحابہ کرام میں ایک منفرد مقام رہا کرتا، ایک منفرد مقام تھا جو آپ کی شدت، غلظت اور آپ کا غصہ اور آپ کی شدت کے حوالے سے آپ مشہور و معروف رہے ہیں صحابہ کرام میں، اور خود اس کے بارے میں آپ خود عرض کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ اس قدر شدت کے ساتھ نہیں رہنے لگے، تو لوگوں نے پوچھا، تب آپ نے فرمایا کہ میری شدت، میری غلظت اور میرا جو غصہ ہے، وہ غصے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ غصے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش طبیعت تھے، تو جس کی وجہ سے کئی لوگ ہوتا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا آرام کا خیال نہیں کرتے، تو فرمایا اس وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ شدت کے ساتھ رہتا تاکہ لوگ میرے ہونے کی، میرے وجود کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکیں۔ تو یہ تھا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کئی قرآن کی آیتیں، کم سے کم 9-10 آیتیں ایسی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان میں، یعنی ان کے مشورے پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوا کرتی۔ تو حضرت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عمر جس راستے سے چلے جائیں اس راستے سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ ہوتے۔ تو یہ آپ کی فضائل اور مناقب کے بے شمار ابواب ہیں، بے شمار آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل اور مناقب بیان فرمائے، فرمایا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نیکیاں ہیں، ایک حدیث پاک میں فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ مطلوب مصطفیٰ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ کر لیا ہے، اور کئی قرآن کی آیات انڈائریکٹلی اشارتاً اور کنایتاً آپ کی فضیلت میں ملتی ہیں۔ اب آئیے آتے ہیں ہمارے عنوان کی طرف، اور اچھا رشتہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، یعنی آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دختر مبارک حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہے۔ تو دونوں آپ کے خسر رہے ہیں، اور بعد کے دو جو خلفاء ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان حضرات کے نکاح میں رہی ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں کہ خلافت کی دوسری کڑی اور افضلیت کی بھی دوسری کڑی، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کرام میں افضل، بعد از انبیاء بالتحقیق،
اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ضمن میں نے آپ سے جو گزشتہ گفتگو ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے قبل حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا تھا، یعنی اپوائنٹ کر چکے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ حدیث آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میرے والد کی بیماری اور علالت شدید ہوتی گئی تو کئی حضرات فلاں بن فلاں 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 حضرات آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کس کو؟ حضرت ابو بکر عمر فاروق کو ہمارے اوپر اپوائنٹ کر رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص کو میں تم پر خلیفہ نامزد کر رہا ہوں، تم میں سے سب سے بہترین۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی حدیث پاک ملتی ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ آپ کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کو جنت کی آپ کون ہے؟ جب لوگ آپ کے بارے میں کہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور آپ اس وقت ایمان لے آئے جب لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جہاد کیا جب لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس حال میں دنیا سے پردہ فرمائے کہ آپ سے راضی تھے، اور آپ کی خلافت پر دو بندوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت سے نوازا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر سے دوبارہ یہ بات دہرانا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دوبارہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا بخدا اگر میرے پاس دنیا کی ساری دولت، سونا چاندی وغیرہ ہوتی تو میں اس کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیہ کر دیتا، کہ تم نے مجھے یہ بات کہہ کر کے، یہ سنا کر کے مجھے خوش کر دیا ہے۔ یہ کوئی خوشی والی بات، کوئی صرف فارمیلٹی کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت برمبنی بات تھی، کوئی دروغ بیانی والی بات نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عمر فاروق کو خلیفہ منتخب اور مقرر فرمایا، وہ آپ کی کوئی ذاتی پسند نہیں تھی، نہ کوئی رشتہ داری کو ترجیح دی گئی تھی، بلکہ تقوی اور افضلیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتخاب فرمایا گیا۔ اور پھر کیا مشورہ ہوا صحابہ کرام سے، شورا بیٹھی، مشورے کے ذریعے سے انتخاب کیا گیا۔ دیکھیے خلافت کے جتنے ترتیب ہو سکتی تھی وہ سارے کچھ ہوئے ہیں یہ چاروں خلفائے، پانچوں خلفائے راشدین کے دور میں۔ تو اگر آپ چاہتے تو اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو خلیفہ بنا سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی تو صحابی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے کسی خلیفہ کو، کسی بھی خلیفہ نے، کسی بھی خلفائے راشدین نے نہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو خلیفہ بنایا، نہ اپنے بھائی یا بیٹے کو، حالانکہ وہ قابل تھے، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، مگر افضلیت دوسرے صحابہ کی تھی، اس لیے انہوں نے فوقیت۔ یہی تو فرق ہے خلافت راشدہ میں اور دوسری حکومتوں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ نے اپنی دور خلافت میں جس بہترین انداز سے حکومت چلائی، مسلم اور غیر مسلم ہر کوئی اس بات کی گواہ ہیں اور شاہد ہیں۔ یہاں پر آپ کے دور مبارک کے تاریخی واقعات کو مرتب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم جیسا کہ گفتگو ہو رہی ہے خلافت علی منہاج النبوہ کے عنوان سے، اور آپ کی جو دور مبارک کی جو خصوصیات رہی انشاءاللہ آخر میں وہ آپ کے گوش گزار بھی کر دوں گا، اور آپ کی کس طرح اپنے وقت کے گورنروں پر گرفت اور آپ کی کیسی پکڑ تھی۔ آپ کو ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورضاہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جان لو اللہ کی قسم میں تم پر اپنے اعمال اس لیے مقرر نہیں کرتا، عمال اپنے جو اپوائنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تمہیں مارے یا تمہارا مال بغیر کسی ظلم سے تمہارے ناحق طریقے سے لے لیں، بلکہ میں تو تمہیں دین اور سنت سکھانے کے لیے مقرر کرتا ہوں، لہٰذا جو کوئی اس کے علاوہ کچھ کرے تو میرے پاس آؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں لازماً اس سے یعنی عمال سے، اہلکار سے میں اس سے قصاص لوں گا۔ اس پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اگر کوئی اپنی قوم کو آداب سکھانے کے لیے مارے تو کیا آپ اس سے بھی قصاص لیں گے؟ یہ سن کر آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ ہاں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے و قدرت میں عمر رضی اللہ عنہ کی جان ہے، میں اس سے بھی لازماً قصاص لوں گا۔
میں اس سے بھی لازماً قصاص لوں گا۔ پھر فرمایا کہ خبردار مسلمانوں کو مت مارو، نہ کہ ان کو ذلیل کرو، ان کے حقوق غضب مت کرو، اس طرح انہیں کفر پر مجبور مت کرو۔ امام مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک میں، اور ذہبی وغیرہ نے اس کو صحیح مسلم کی شرط پر نقل کیا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اپنے گورنروں کو ہدایات۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گورنر کی شکایت کی، تو آپ فوری اس پر رد عمل فوری دیے۔ کیسا دیے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوا۔ وہ بہت بہادر تھا، مگر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اس کو کچھ کم حصہ دیا گیا، جو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو 20 کوڑے لگوائے اور اس کا سر بھی منڈوا دیا گیا۔ تو وہ شکایت لیے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو کی شکایت کی، تو اس پر آپ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھا، سلام علیکم اما بعد فإن فلان ابن فلان اخبرنی بکذا وکذا، مجھے فلاں فلاں نے خط لکھا ہے، مجھے اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ اگر تم یہ کام لوگوں کے سامنے کیا، ان کنت فعلت به ما فعلت فی ملئ من الناس، کہ اگر تم نے یہ کام عوام کے سامنے کیا ہے تو اس سے لوگوں کے سامنے قصاص دو، یعنی وہ آپ کو ویسے ہی قصاص دے گا۔ اگر آپ نے یہ کام تنہا کیا ہے، اکیلے میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اکیلے میں اس کا قصاص دو۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی ہمت پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اگر سب لوگ اس طرح بہادر ہو جائیں، اگر سب لوگ اس طرح بہادری پر جمع ہو جائیں، تو مجھے یہ بات آنے والے تمام مال دولت جو مسائل ہوں گے، مجھے بے فکری ہو جائے گی اس معاملے میں۔ تو یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنے گورنروں پر گرفت۔ گورنروں سے ان سے سوال کرنا، پوچھنا وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ان پر نگرانی کرنا، یہ تھی یہ سیرت اس فرمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر جس راستے سے تم چلتے ہو تو شیطان راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چلا جایا کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل، انصاف اور حکومت کا طرز حکومت۔ یہ تھی جو کہ اسلام کو جو طاقت بخشی ہے عمر فاروق نے، وہ کسی اور نے نہیں بخشی، بلکہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر، جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ بخاری شریف نے اس کو نقل کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے بعد مدت خلافت علی منہاج النبوہ جیسی چیزوں کی خبر دی، وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کی بھی پیشگی خبر ارشاد فرما دی تھی، اور آپ نے اطلاع دے دی تھی۔ اس بارے میں بھی حدیث پاک ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے اس حدیث کے پاک کے راوی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں سے متعلق کوئی بات کہی ہو اور احادیث ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا، مجھے اس بارے میں بہت ساری احادیث یاد ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، حذیفہ بیان کرو، تم واقعی ہمت کر کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جو آزمائشیں اس کے گھر والوں، مال، پڑوسی کی طرف سے آتی ہے، وہ نماز، صدقہ، اچھائی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے کی وجہ سے وہ دور کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہے وہ اس کی چھوٹی موٹی نیکیوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس فتنے کا نہیں پوچھا، بلکہ ان کی سناؤ جو سمندروں کی لہروں کی طرح فتنے آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو اس سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، قال یفتح الباب او یکسر، قال لا بل یکسر۔ پوچھا کہ کیونکہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان جو ہے ایک دروازہ ہوگا۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا،
یعنی یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق دیکھیں آپ، علم غیب اللہ نے کیا عطا فرمایا. ابھی یہ ہوگی 30 سال کے بعد، 23 سال کے بعد کی بات ہے، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، اور وہ دروازہ کیا ہوگا؟ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اس سمت میں اشارہ ہے. پھر وہ فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. حضرت عمر کے بعد حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کیا حضرت عمر کو اس دروازے کے بارے میں پتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، بغیر کسی شک کے جو میں کہتا تھا اسے وہ بھی سمجھتے تھے اور میں بھی. تو پھر ہم ڈر گئے اس دروازے کے بارے میں، حضرت حذیفہ سے پوچھے. پھر ہم نے حضرت مسروق سے پوچھا وہ دروازہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ تھی. وہی وہ دروازہ تھا کہ جب آپ دنیا سے گزر گئے، آپ کی جو شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد وہ دروازہ توڑ دیا گیا اور وہ ختم ہو گیا. اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عطا فرمائی تھی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے بعد فتنوں کا اٹھنا اور کھڑا ہونے کی آپ نے اطلاع دے دی تھی. معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طرز حکومت کیا تھا؟ آج بھی آپ کی خلافت کو آج بھی مشعل راہ مانا جاتا ہے. آج بھی لوگ اچھی حکمرانی کے لیے آپ کے دور کی مثالیں دیا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے دور کی مثالیں ایسی ہے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ان مثالوں پر اگر عمل پیرا ہونے کے دعوے تو کرنا آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور بڑا ہی کٹھن اور بڑا ہی مشکل کام ہے. آپ نے کیا کیا اس کے اندر اپنی خلافت کے دور کا بوجھ جب آپ کے کاندھوں پر آ پڑا، تو آپ نے اس کے بعد آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بنے کہ کوئی بھی حکمران آپ کے اقدامات سے استفادہ کیے بغیر کوئی اچھی ریاست یا اچھی کنٹری یا ملک نہیں بنا سکتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت کا آغاز 11 سن ہجری میں ہوا، اور یہ چلتا رہا 23 کے اختتام تک. 23 کے نہیں، معافی چاہتا ہوں، 11 میں تو حضرت عمر ابو بکر صدیق کی خلافت رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا. 2 سال 13 سن ہجری سے جو آپ کا آغاز ہوا تو 23 سن ہجری تک 10 سال کا دور مبارک رہا. آپ کے اس 10 سال کے دور مبارک میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل گئی تھی. اس وقت کی جو 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک تھی روم اور دوسرا تھا فارس، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں کو شکست دی گئی تھی. آپ نے اپنے 10 سال کے دور میں ان دونوں کو ایسی شکست دی کہ آج تک بھی وہ لوگ اس دور مبارک کو یاد کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ فارس کو تو ایک ہی ٹکڑے میں، ایک ہی حلے میں آپ نے ختم کر دیا. پھر بھی روم کا یہ مسئلہ ہوا کہ ایک ہی ساتھ وہ ختم نہیں ہوا، چونکہ اس کی حکومت کا پھیلاؤ تھا، وہ ٹکڑیوں میں وہ فتح ہوتے گیا. ہوتے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک تک 28 سن ہجری تک وہ فتح ہوتے رہے. قسطنطنیہ وغیرہ وہ فتح ہوتے ہی چلتا ہی رہا وہ سلسلہ، مگر ترکی آخری رہا. مگر یہ جو تھا فارس، ایران، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پرویز تھا اس دور کا، جو قیصر فارس کا جو بادشاہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو، آپ کے رسالے مبارکہ کو پھاڑ دیا تھا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور پھاڑ لیا ہے. تو حضرت فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، صحابہ کرام کوشش کرتے مگر ناکام رہے. تو پھر آپ نے وہ پتھر، ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارتے ہی چنگاری نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چنگاری نکلی تو میں نے شام کے، فارس کے، یعنی پرشیا کے، ایران کے، قیصر و کسرا کے میں نے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہ فتوحات کی ایک دلیل ہے. یہ اس طرف آپ نے ارشاد فرما دیا. دوسری جب آپ نے ایک ضرب لگائی تو اس پر فرمایا کہ روم کے، یعنی قیصر رومن امپائر کو میں نے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی. تو معزز سامعین کرام، وہ بشارت پوری ہوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور مبارک میں. یہی تو وجہ تھی
رومیوں سے زیادہ فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دشمن رہے. اور حسن اتفاق دیکھیں، حالانکہ مورخین کی اس بارے میں آپ کو دلیل نہیں ملے گی، مگر جو شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ آدمی بھی فارسی تھا، یعنی ایرانی تھا، وہ مجوسی تھا، ایرانی مجوسی تھا، پرشین امپائر، پرشین سرونٹ اور سلیو تھا وہ، جس نے فیروز ابو لولو جس کا نام آتا ہے، اسی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کو شہید کیا. تو کہیں نہ کہیں یہ جو ان کے دلوں کو جو تکلیف پہنچی تھی، جو کاری ضرب آپ نے لگایا تھا، وہ کاری ضرب کا اثر تھا جو نظر آ رہا تھا اس کے شکل میں اور اس صورتحال میں کہ ان کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ نے جو کاری ضرب لگایا تھا، وہ کاری ضرب ان کو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے. معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رعایا سے کہا کرتے تھے تمہارے حقوق مجھ پر ہیں اور میرے حقوق تم پر ہیں، تم اپنے حقوق کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کرو. معزز سامعین کرام، یہ دور مبارک تھا، یہ دور مبارک تھا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کا. اب آئیے آپ کے دور مبارک کے کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کروں کہ آپ نے کیا کیا کیا. آپ نے ایک سنٹرل آفس کا قیام عمل میں لایا، یعنی سنٹرل مرکزی دفتر جس کو ہم کہتے ہیں. ایک رجسٹر ہوا کرتا کہ تمام تر معاملات یہیں سے کنٹرول ہوا کرتے. امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ارقم اس کے انچارج تھے، تمام معاملات یہیں سے چلتے تھے، ان کا ریکارڈ اس میں موجود ہوتا تھا. پھر دوسری چیز مجلس شورا کا قیام. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شورا بینہم، ایک دوسرے کے درمیان مشورہ کیا کرو. تو مزید اسلام کے نظام حکومت کے بارے میں فرمایا اور ان کے مشاورت کرنے کے حوالے سے فرمایا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک بھی ہے خلافت مشورے کے بغیر نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، اس دور مبارک میں کوئی کام، اہم کام شورا کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا. شورا کے انعقاد کا طریقہ کار کیا تھا کہ فرمایا الصلاۃ الجامع کہہ کر آواز لگائی جاتی، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی، اس کے بعد خطبہ پڑھ کر زیر بحث امر پر مشاورت یعنی مشورہ کیا جاتا. اور مشاورت عامہ کیا ہوتی؟ وہ یہ ہوتی کہ مشورہ دینے کا حق سب کو تھا، مشورے کے بغیر خلافت سرے سے جائز نہیں مانی جاتی. اس لیے رعایا میں ہر فرد بات رکھنے کا حق رکھتا تھا، ہر ایک کو حق ایکول رائٹ دیا گیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں کیا ہے؟ جو ایک طرف آدمی کہہ دے، جس کی زیادتی ہو جائے، اس میں ہر ایک کا لیول ایک ہوا کرتا ہے، ہر کوئی برابر ایکول کنسیڈر ہوتا ہے. کس معاملے میں؟ پڑھا لکھا بھی ہے تو اس کا ایک ہی معاملہ ہے، ان پڑھ بھی ہے تو. مگر یہ جو شورا بنایا گیا تھا اس میں ہر ایک کا حق کیسے حسب مراتب دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا تھا صوبائی تقسیم کی تھی، مرکز تو مدینہ پاک تھا اور یہیں سے یہی تو کیپٹل تھا، مگر اس کے علاوہ آپ نے سلطنت اسلامیہ کو انتظامی طور پر مختلف صوبوں میں، ریاستوں میں، اسٹیٹس میں آپ نے تقسیم فرمایا تھا، جیسے مکہ، مدینہ، فلسطین، فارس، خراسان، کوفہ، بصرہ، جزیرہ، ان الگ الگ ایریوں کے الگ الگ صوبے بنائے گئے، اسٹیٹس بنائے گئے تاکہ کام کرنے کا آسانی ہو سکے. اور ان پر کیا کیا؟ پھر صوبوں کے لیے گورنر مقرر فرمائے، عمال کی تقرری فرمائی، مرکزی حکومت کے ذریعے سے ہوتی تھی اور مرکزی حکومت مدینہ منورہ میں تھی، اور وہ تقرر شدہ مقرر کردہ علاقے میں جا کر اپنے فرائض کو انجام دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار تھا. اور اس کے علاوہ عاملین کے لیے فرامین و حلف، یعنی جو کوئی اس علاقے کا حاکم بنایا جاتا یا گورنر بنایا جاتا وہ حلف دیتا کہ اس کی پاسداری کریں گے اور اس کے معاملے میں ایسے کریں گے، وہ کیا استعمال کریں گے، کیا نہیں کریں گے، دربان نہیں رکھیں گے، ترکی گھوڑے یعنی اعلی ذات کے گھوڑے استعمال نہیں کریں گے، اہل حاجات کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھیں گے، باریک اور قیمتی لباس نہیں پہنیں گے، عمدہ کھانے نہیں کھائیں گے. گورنر کے لیے یہ حکم لگائے گئے تھے. عام لوگوں کی طرح رہیں گے، عام لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کی ضروریات کو پوچھا جائے گا، ان کی ضروریات کو کمپلیٹ کیا جائے گا. یہ طریقہ کار عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر اور خود کے لیے، ایسا نہیں کہ خود کے لیے الگ دوسروں کے لیے رول نہیں، خود کے جسم پر کئی پیوند لگے ہوئے رہتے، مال و اسباب کی فہرست و محاسبہ ہوا کرتا. اور جب بھی کوئی علاقے کا نگران بنایا جاتا تو اپنے اثاثے ظاہر کرنا ہوتا، یہ بتانا کہ بھئی اس کے پاس کتنا مال ہے، تاکہ اس کے بعد دیکھا جائے دوران خلافت اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. بیلنس اینڈ چیک جو ہم کہتے ہیں وہ کام حضرت عمر فاروق نے کیا. اور مختلف عہدیدار مقرر کیے گئے.
مختلف عہدیدار، یہ ایک سے مثال کے طور پر والی، یعنی یہ صوبے کا گورنر ہوتا، خلیفہ اس کی نگرانی کرتا اور یہ صوبے کے تمام تر معاملات کو دیکھا کرتا۔ اس کے علاوہ سیکریٹری، کاتب، یہ گورنر کی انتظامی امور میں مدد کرتا، یعنی گورنر کے بعد یہ ایک معنوں میں آج کے دور میں چیف سیکریٹری ہوا کرتا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ، فائنانس منسٹر، یعنی سلطنت اسلامیہ کے بیت المال کا ایک اکاؤنٹ، تمام تر انتظامات اس وزارت خارجہ خزانہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ صاحب الخراج، یعنی یہ جو تھا انہیں کیا کرنا، ان کا کام کیا تھا، ان کے ذمے خراج یعنی ٹیکس اصول کرنا، جو بعد ازاں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، ان کے پھر حساب سے اس میں تقسیم کیا جاتا۔ اس کے بعد کاتب دیوان، یعنی سلطنت کے دفتری امور اس کے ذمے تھے، یہ منشی کہلایا جاتا کہ ہر چیز کو نوٹ کر کر کے رکھنا۔ اس کے علاوہ آپ نے پولیس کا نظام قائم کیا، پولیس کا نظام یعنی پولیس افسر ہونے کے سبب پولیس کی نگرانی کرتا کہ دیکھتے رہتا کہ کون سا کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ قاضی، جس کو آج ہم کہہ لیں کہ جج، یعنی عدالت کا، جوڈیشری کا جتنا نظام آپ کے دور مبارک میں آپ نے اس کو تمام تر اختیارات کے ساتھ عطا فرمائے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس خلیفہ بھی اگر آ جائے تو تم اس کی رعایت نہیں کرو گے، جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ تمہیں حقیقت میں بیان کرنا ہوگا۔ اب مالی نظام کیسا؟ بیت المال اور خزانے کا نظام، ٹریجریز بنائے گئے۔ مدینۃ الرسول میں حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو صاحب بیت المال بنایا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر صوبوں میں الگ الگ وزیر خزانہ مقرر کیے گئے، اور صحابہ کرام بہت سے علاقے فتح کیے اور سلطنت اسلامی کی حدود پھیلنے لگی۔ ان فتوحات علاقوں کی جو زمین قوموں کے پاس رکھی جاتی، اس کے پیداوار کا کسی کو آدھا، 1/2، 1/4 پاؤ، آدھا، وہ بھی حساب سے ان کے اوپر عشر لگایا جاتا، ان سے ٹیکس لیا جاتا۔ اور جو غیر مسلم جو ہوتے، جو اسلامی ریاست میں آباد تھے، ان سے ایک الگ قسم کا جزیہ وصول کیا جاتا، اور وہ جزیہ کفار کے بچوں اور بوڑھوں پر نہیں لگایا جاتا، صرف جوانوں پر لگایا جاتا۔ اس کے علاوہ فے، خمس اور غنائم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کئی زمینوں کو بیت المال کی ملکیت قرار دیا، جس میں مفتوحہ علاقوں کے بادشاہوں، شاہی خزانوں، خاندانوں کی جاگیروں وغیرہ جو انہوں نے لوٹ کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا، ان تمام چیزوں کو آپ نے بیت المال میں شامل فرمایا۔ پھر صدقات و زکوٰۃ کو فرمایا کہ مالدار مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، ان کے مال پر 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ کو بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا، اور ریاستی کاروبار کے منافع جو ہوں گے اس کو فرمایا کہ لوگوں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ فوج کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی جنگ آتی تو سارے صحابہ کرام نکل کر غیر مسلموں کے خلاف چلے جاتے۔ عہد صدیق اکبر میں بھی یہی ہوتے رہا، مگر حضرت فاروق اعظم نے 15 سن ہجری میں فوج کا باضابطہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، فوج کا مکمل ریکارڈ ہوتا، فوج کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی، ان کو ہر قسم کا سامان دیا جاتا، ان کے گھر والوں کو وظائف دیے جاتے، اور ہر سال 30,000 نئی فوج کی بھرتی کی جاتی۔ معرکوں میں، جنگوں میں اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے سرحدوں کی حفاظت پر مجاہدین کو مامور کرنا اسی شعبے کا کام ہوتا۔ اور کئی اس کے علاوہ نئی فوج ہوتی، چھاونی اور ہر قسم کے چیزوں کی نگرانی کرنا اور ہر قسم کی سہولیات ان کو عطا کی جاتی۔ اس کے علاوہ تعلیمی و دعوتی نظام، قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ رفاہ عامہ کے کاموں پر حضرت فاروق اعظم نے بہت زیادہ توجہ مرکوز کی، جس میں نئے شہروں کا قیام، مہمان خانوں کا قیام، نہروں کی تقسیم، چوکیاں اور سزائیں مقرر کرنا، سڑکوں، پلوں، بریجز کا تعمیر کرنا، کعبے کی توسیع۔ آپ کے دور مبارک میں تقریباً 40,000 سے زائد نئی مساجد کا قیام عمل میں لایا گیا اور دیگر تعمیرات کی گئی۔ الغرض آپ کہہ لیں، اگر میں کہتا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ دور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ اسلام کا ایک گولڈن پیریڈ اور ایرا ہے، گولڈن پیریڈ ہے اسلام کا، کہ ایسا دور کہ خوشحال، عدل اور انصاف ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ بہترین سلوک، وظائف کی فراہمی، ہر بچے کا وظیفہ حکومت دیتی تھی۔ یوں داعیے دین اسلام کا اصلی اور حقیقی چہرہ جس کی بنیاد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کا اظہار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے دور مبارک میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و ارضاہ کا دور مبارک، جس میں آپ نے ہر ایک کے لیے
ہر ایک کے لیے آپ نے سہولتیں مہیا فرمائی. اور کیا فرماتے کہ اگر فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے, بھوکا سو جائے یا مر جائے ایک جانور بھی, تو فرمایا اس کا حساب بھی فاروق اعظم سے لیا جائے گا. اور سادگی کیسی, ایک مرتبہ روم کا بادشاہ کا سفیر آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کے خلیفہ کہاں پر ہے, بادشاہ کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ مسجد کے باہر ہے. جب جا کر کے اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے, کہا کہ وہاں پر کون ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ہے جو سو رہا ہے. تو فرمایا وہی بادشاہ ہے ہمارا, وہی امیر ہے, وہی خلیفہ ہے. جب جا کر کے دیکھے تو اس کے جسم پر پیوند لگے ہوئے ہیں, جسم پر پیوند لگے ہوئے ہیں, اور وہ آرام سے سو رہے ہیں اپنے ہاتھ کا سرانہ لے کر کے, اور ایک روایت میں ہے کہ پتھر نیچے رکھ کر کے سو رہے ہیں. تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا حکمتا عدلتا فنمتا, انہوں نے صحیح حکومت کی, عدل اور انصاف کیا, اس لیے بے فکر ہو کر کے وہ آرام سے سو رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام, یہ تھا دور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو اب ہوا کیا, آپ کی چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی شہادت کی پیشگی خبر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی. آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک واقعہ یہ ملتا ہے کتب سیر میں اور احادیث میں, یہ ملتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک غلام تھا جس کا نام روایتوں میں آتا ہے کہ فیروز ابو لولو, اور وہ مجوسی تھا. اور آپ نے یہ قانون بنایا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بالغ غلام غیر مسلم غلام نہیں رہے گا. یہ آپ نے رول بنا دیا تھا تاکہ جو کیپٹل ہے, جو دارالخلافہ ہے, وہ ہر قسم کے شر سے, مکر سے, فریب سے محفوظ رہ سکے. اب ہوا کیا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ, یہ جو فیروز ابو لولو ہے یہ بڑا اسکلڈ مین ہے, یہ کئی قسم کی چیزوں کو جانتا ہے, کئی قسم کے علوم رکھتا ہے, تو اگر یہ رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے اس کو بہت فائدہ ہوگا, تو آپ اس کو رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہلے تو انکار کیے, مگر آخر میں یہ دیکھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے فائدے کا باعث ہوگا کہ مسلمان اس سے جو اس کے فن ہے, جو اس کے اسکلز ہے, وہ سیکھ سکیں گے. یہ کہہ کر کے آپ نے رہنے کی اجازت مرحمت فرما دی. وہ رہنے لگا, اچھا خاصا کمانے لگا. تو ایک مرتبہ وہ آیا اور آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شکایت کیا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ مجھ سے زیادہ پیسے طلب کرتے ہیں, کیونکہ ایک جو مالک ہوتا ہے وہ مکمل کا پہلے دور جاہلیت میں تو پورے کے پورے کا مالک ہوتا تھا. اسلام نے تو آ کر کہا کہ بھئی مالک کچھ لے اور غلام کو کچھ دے. تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم کتنا دیتے ہو ہر دن کا؟ ایک روایت میں ہے کہ 2 درہم, دوسرے میں ہے کہ 4, تو 2 یا 4 درہم جو بھی تھا وہ دیا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو, کیا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑائی بھی ہوں, میں پتھر کا بھی کام کرتا ہوں, لکڑی کا بھی کام کرتا ہوں, فلاں فلاں. تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ 2 درہم یا 4 درہم یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ یہ مناسب رقم ہے. تو بڑا اس کو غصہ آ گیا, اس نے اور وہ غصے میں آپ سے بدزبانی بھی کی اور جانے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک چکی بناؤ آٹے کی, جو ہوا کے ذریعے سے چلتی اور کام کرتی رہے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے. تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں آپ کے لیے ایک چکی بناؤں گا, اور ایسی چکی بناؤں گا کہ زمانہ اس کو یاد رکھے گا. تو حضرت فاروق اعظم اس کو نظر انداز کر دیا, وہ چلا گیا, اونٹتا ہوا, کڑکڑاتا ہوا, دھمکیاں دیتے ہوا چلا گیا. حضرت فاروق اعظم نے جو موجودہ صحابہ تھے ان سے عرض کرنے, اس نے مجھے شہید کرنے اور قتل کی دھمکی دی ہے, مگر دیکھیے یہ انصاف دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل اور انصاف کہ بھئی دھمکی دی ہے اس نے, ٹھیک ہے دھمکی دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جذبات کی وجہ سے اس نے کہہ دیا ہے, آپ نے اس کو ختم نہیں کروا دیا, قتل نہیں کروا دیا, بلکہ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. مگر ہوا یہ کہ وہی فیروز ابو لولو نے, اب تاریخ کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہے, ایک میں 23 ملتی ہے, ایک میں 26, ایک میں 27, جو آپ پر حملہ ہوا ہے. البتہ جو صحیح روایات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 4 دن تک حملے کے بعد بقید حیات رہیں, اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. یعنی حملہ جب ہوا کہ جب ابھی ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے, تو مگر اکثریت کی اہل سنت والجماعت کے پاس اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلی محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی, آپ کو تدفین کیا گیا, دفن کیا گیا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابر یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم منایا کرتے ہیں. اور اس سے کوئی اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سارے ایام
وذکرہم بایام اللہ، سارے ایام اللہ ہی کے ہیں. تو آپ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ وہ پیچھے سے آیا اور اس غلام نے خنجر کا وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا، اور بڑا شدید زخم تھا. اور زخم کے بعد کئی صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے آگے گئے، مگر وہ دوسروں کو بھی حملہ آور کرتا گیا. کئی یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 8 سے 10 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرمائے. اور پھر ایک کسی صحابی نے اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا، جس کی وجہ سے کپڑا ڈالنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ اس کو نظر نہیں آیا اور لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا. کرنے کے بعد اس کو باندھ دیا گیا اور نماز پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ نے نماز ادا فرمائی، مکمل فرمائی، اور حضرت عمر فاروق نے نماز کو بھی مکمل کیا. مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد اس نے خود اپنے آپ کو خودکشی کر لی، فیروز ابو لؤلؤ نے خودکشی کر لی اور آپ کی شہادت ہو گئی. آپ پردہ فرمائے. پردہ فرمانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس روانہ فرمایا، یہ بولنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں، جا کر کے سلام عرض کریں اور کہیں کہ امیر المومنین نہیں بلکہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں. میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفن ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو، میں اپنے لیے رکھ لی تھی وہ جگہ، اپنے آپ کو حضرت فاروق اعظم پر فوقیت دیتی ہوں، لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی. پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے وہ کہہ دی ہوں گی بات، ایک کام کرو، جب دوبارہ میں فوت ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد دوبارہ پھر جانا اور جا کر کے ان سے پوچھنا، اگر وہ اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں تدفین کر دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی. اور معزز سامعین کرام، تدفین سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے آخری ایام میں خواب بھی دیکھا. اس کے بعد آپ نے اپنی وفات کی صورت میں خلافت کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں سے اپنے میں سے کسی کو فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لو، مگر فرمایا کہ نہ اس میں اپنے بیٹے کو رکھا، نہ اپنے بہنوئی کو رکھا، حضرت سعد سعید کو کسی کو نہیں رکھا، بلکہ اس میں کس کو فرمایا، وہ خواب کیا تھا آپ نے ذکر کیا کہ ایک مرغ نے میرے 3 ڈھونگے ماری مجھے، اور میں اس میں سے یہی خیال کرتا ہوں کہ میری موت قریب ہے، اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت کو، اس چیز کو جسے دے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ضائع نہیں کرے گا. اگر میری موت جلد آ جائے تو خلافت مشورے کے بعد ان 6 کے درمیان میں رہے گی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک، وصال تک راضی رہے. اور میں جانتا ہوں کچھ لوگ جن کو خود میں نے اپنے ہاتھ سے اسلام کے لیے مارا ہے، اس معاملے میں تان کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیا، اگر انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ کے دشمن ہے اور کافر اور گمراہ ہوں گے. صحیح مسلم نے اس کو نقل فرمایا. اور ان 6 حضرات کے نام جو آپ نے ذکر فرمائے ہیں، وہ پہلا فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، نمبر 3 حضرت طلحہ، نمبر 4 حضرت زبیر، نمبر 5 حضرت عبد الرحمن بن عوف، نمبر 6 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ 6 جنوں کے نام آپ نے مقرر فرمائے. اور ایک انصاری نوجوان آیا اور عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ اللہ عز و جل کی رحمت سے خوش ہوں، آپ کا سلام، آپ کا اسلام میں جو مرتبہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے عدل سے کام لیا اور شہادت پائی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، کاش میرے ساتھ معاملہ برابری کا ہوتا کہ اس کے سبب سے نہ مجھ پر عذاب ہوتا نہ ثواب آتا. پھر اس کے بعد یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سنن البیہقی میں بھی یہی روایت 6 لوگوں کے نام کی حدیث پاک ملتی ہے. آپ نے فرمایا ان میں سے جس کو چاہو تم منتخب کر لو. اور پھر ہم چونکہ کل کی جو گفتگو ہوگی اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک اور آپ کی جو خلافت کا معاملہ ہوا، ہم اس پر گفتگو کریں گے. خلاصہ کلام یہ ہے معزز سامعین کرام کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وارضاہ نے ایسا کام، ایسی
منصب پر فائز رہے جس کو دیکھ کر کے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا خلیفہ نہ دنیا نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک سے افضل ہو گئے کہیں گے, نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض اور نظر کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو خلافت کا جو آپ نے منصب عطا فرمایا تھا اس کا تتمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ کی شکل میں رہا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.